خیبر پختونخوا حکومت بڑے پیمانے پہ اسکول، ہسپتال اور کالجز کو آؤٹ سورس کر رہی ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دے رہی ہے۔ 1500 کے قریب اسکول جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیے جا رہے ہیں، اور کوئی 57 اور 58 کے قریب ڈگری کالجز جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ 78 چھوٹے بڑے ہاسپٹلز، جس میں کیٹیگری ڈی ہاسپٹلز، کیٹیگری سی ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، وہ پوری صوبے کے اندر آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس صوبے کے اندر اس وقت جو تعلیمی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس صوبے کے اندر کوئی 60 لاکھ بچے اسکولوں کے اندر ہیں، لیکن 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 45% وہ بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، جن کو اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے، وہ اسکول میں نہیں ہے۔ اس وقت حکومت کے سرکاری اسکولوں کی تعداد کوئی 34,000 ہے، اور حکومت اگر چاہے گی کہ یہ 55 لاکھ بچے اسکولوں کے اندر آ جائے تو اس کے لیے حکومت کو 30,000 مزید اسکولوں کی ضرورت رہے گی۔ حکومت کے جو اپنے فگرز ہیں بین الاقوامی اداروں کے ہیں کہ بچے اسکول کیوں نہیں آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسکولوں سے دور ہوتے ہیں، اور وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے اسکول کا فیس نہیں دے سکتے ہیں، اور جو حکومتی اسکول ہیں ان کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بڑی وجہ ہے کہ غربت کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اسکولوں سے یا ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا اسکولوں کے اندر نہیں آتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آلریڈی ایگزسٹنگ اسکولز ہیں ان کو سپورٹ کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پوری صوبے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو مدارس اور مساجد کے اندر لٹریسی کے لیے کام ہو رہا ہے اس کو اسٹرینتھن اور سپورٹ اور کمپلیمنٹ کرے، بجائے کہ حکومت اس پہ توجہ دے، نئے اسکول بنائیں اور ایگزسٹنگ پرائیویٹ اداروں کو اسٹرینتھن کرے، مدارس کو اس کام میں اپنے ساتھ میں لائیں۔ حکومت جو ہمارے اپنے اسکولز ہیں ان کو بیچ کے، اور یہ 15 تو اپنے پہلے مرحلے میں ہے، لگتا ہے حکومت اس پہ تلی ہوئی ہے کہ وہ تو ہم اس بات کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہماری جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے لیے لگی ہوئی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ بھی اس کے لیے کام کر رہی ہیں، تنظیم اساتذہ بھی لگی ہوئی ہے، وہ پبلک موبلائزیشن بھی کر رہی ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ اس پہ عدالتوں کے اندر بھی جائیں گے۔ تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت کو سے کہتے ہیں کہ حکومت اپنی رسپانسبلٹی سے نہ بھاگے۔ حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم فراہم کرے۔ آئین کا دفعہ 25A تعلیم کو فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر کرتا ہے، اور دفعہ 25A کے اندر واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ تعلیم پرووائڈ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اور اس کے لیے حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی۔ یعنی 16 سال تک جو تعلیم ہوتی ہے وہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اس لیے حکومت اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگنے کے بجائے یہ ضرورت پورا کرے۔ اور یہ جو بین الاقوامی اداروں IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ کا آؤٹ سورسنگ کا ایجنڈا ہے، مجھے پتہ ہے یہ گڈ گورننس پروجیکٹ کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ ہم اسکول جو ہے اسکول کو آؤٹ سورس کرے تاکہ حکومت جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ختم ہو جائے اور حکومت کا کوئی کام نہ رہ جائے۔ اس طرح ہسپتالوں کے اندر بھی 78 ہسپتال جو ہے وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کرنے کے بجائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دینے کے بجائے، آپ ہسپتالوں کی مینجمنٹ کو بہتر بنائیں، ہسپتالوں کے اندر دوائی دیں، ہسپتالوں کے اندر انسانی وسائل فراہم کریں۔ واضح رہے کہ یہ PTI کی ایک بہت بڑی قلع بازی ہے، کیونکہ مشرف دور میں MMA کی حکومت میں 5 ضلع پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت SRSP کو دیے گئے تھے، اور پریزیڈنٹ پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو اس وقت جہانگیر ترین اسپیشل انیشیٹو کا منسٹر تھا، انہوں نے وہ پروگرام لانچ کیا تھا۔ صوبے کے اندر ہماری بھی میٹنگ ہوئی اور ہم نے پائلٹ بیسس پہ ان سے 5 ضلعوں کے اندر ایگری کر دیا۔ پھر ANP اور پیپلز پارٹی کے دور میں اس آؤٹ سورسنگ کو 17 اضلاع تک بڑھایا گیا، لیکن PTI نے اپنے دور میں اس کو دوبارہ ختم کر دیا، اور PTI نے اس وقت کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پالیسی کو ریورس کر دیا۔ اگر ایک پالیسی کو آپ نے یہ کہتے ہوئے ریورس کر دیا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، اس پالیسی نے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو آپ دوبارہ اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ پھر جو PTI کی ہسٹری ہے اس پہ بھی ہمیں شک ہے۔ یہاں MTIs انٹروڈیوس کی گئی،
تو ایم ٹی آئیز کے بورڈز کے اندر اپنی منظور نظر افراد کو بٹھایا گیا اور اس کی چیئرمین اپنے پارٹی کے لوگوں کو لگایا گیا، اپنے کارکنان کو ایم ٹی آئی بورڈز کے اندر لگایا گیا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو ہاسپٹلز یہ آؤٹ سورس کریں گے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیں گے، تو یہ اپنے کارکنان کو دیں گے، اپنے منظور نظر افراد کو دیں گے، اس میں کرپشن ہوگی۔ جس طرح کہ صحت کارڈ ایک اچھا پروگرام ہے، لیکن اس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن، اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ انرتھ ہوئی ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر خدشہ کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی پیمانے پہ کرپشن ہوگی۔ اس لیے جماعت اسلامی اس اقدام کی مذمت بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ہم ریاست کو بتاتے ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق تعلیم دینا اور صحت فراہم کرنا اور امن فراہم کرنا، یہ کسی ریاست کی 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں کو جان اور مال کی تحفظ فراہم کرنا، اور لوگوں کو تعلیم دینا اور صحت کی سہولتیں دینا، یہ تینوں بنیادی ایک ریاست کے کام ہیں۔ اگر ایک ریاست ان تینوں سے بھاگتی ہے، ان کے فراہمی میں ناکام ہوتی ہے، تو وہ حکومتیں اور ریاستیں اپنی جواز کو بیٹھتی ہے، ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے۔ اس لیے آپ کو آج تکلیف دی ہے، جماعت اسلامی اس پہ اپنا موقف ظاہر کر رہی ہے، ہماری دوسری کولیگز نے بھی اس پہ موقف کا اظہار کیا ہے، میں نے بھی جماعت اسلامی کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا۔ شکریہ۔